روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سیدھے رہو مگر تم یہ کر نہ سکو گے، اور جان رکھو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی مسلمان نہیں جو وضو کرے تو اچھا کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 نفل دل اور منہ سے متوجہ ہو کر پڑھے، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مسلمان بندہ یا مومن وضو کرنے لگتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر آنکھوں سے دیکھا ہو، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے وہ ہر خطا نکل جاتی ہے جسے اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا، پانی یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر اس کے پاؤں چلے، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتیٰ کہ گناہوں سے پاک و صاف نکل جاتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ خطائیں مٹا دے، درجے بلند کر دے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وضو پورا کرنا، مشقتوں میں مسجد کی طرف زیادہ قدم رکھنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے سرحد کی حفاظت۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو پاکی پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی پاکی۔ روایت ہے بنی سلیم کے ایک صاحب سے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے یا اپنے ہاتھ یہ چیزیں گنائیں، فرمایا تسبیح آدھی ترازو ہے اور الحمدللہ اسے بھر دے گی، اور تکبیر آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتی ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، اور پاکی آدھا ایمان ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو فرمایا اے مومن قوم کی جماعت تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم میرے ساتھی دوست ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا آپ کے جو امتی اب تک نہیں آئے انہیں حضور کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا بتاؤ تو، اگر کسی شخص کے گھوڑے 5 کلیان ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں میں مخلوط ہو گئے ہوں، کیا یہ اپنے گھوڑے نہ پہچان لے گا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ آثارِ وضو سے 5 کلیان آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیشو ہوں گا۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہ جس پر فرض نماز آئے تو اس کا وضو و خشوع و رکوع اچھی طرح کرے، مگر یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔